یہ میرا اختلاف ان سے ذاتی طور پر ہے، لیکن 1980 سے میرے اوپر الزام لگنے شروع ہوئے۔ میں نے 2 مسائل پر ایک رات 5 گھنٹے حاج صاحب سے بحث کی، 5 گھنٹے۔ پچھلے 40 سال سے میں تو بھگت رہا تھا یہ چیزیں جی کہ جس راستے سے میں نے جانا تھا وہاں 27 گاڑیاں کھڑی کر دی، 3 راستے اور تھے اجتماع گاہ کو، ان میں کھڈے کھود دیے۔ ایک چشمہ گزرتا تھا تینوں راستوں سے، اس پر انہوں نے لکڑی کے پل بنائے تھے، وہ پل توڑ دیے۔ ان سارے حکمرانوں سے میں نے کبھی ایک پیسے کا نفع نہیں اٹھایا۔ اس سارے معاملے میں جو منفی تبصرے ہوئے سوشل میڈیا پر، مجھے کسی نے بتایا، ایک نے تو کہا کہ تم مکے میں جا کے توبہ کرو تب تمہاری۔ اس پر میں نے مولانا جمشید صاحب سے ٹھڈے بھی کھائے، مکے بھی کھائے۔ کہنے لگے حاج صاحب اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، یہ اسے اپنے علم کا تکبر ہے۔ تو ایک آئے شورا والے، انہوں نے ایسے کر کے مائک میرے ہاتھ سے چھینا سب کے سامنے۔ کہاں جس نے زندگی پوری لگا دی اس کو روکنے کے لیے یہ غنڈہ گردی کرنا۔ اور سب سے زیادہ میرا جو آنا جانا رہا وہ یہ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی تھی۔ تو اس وقت تو مجھے کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ میں سیاسی جماعت کا رکن بن گیا ہوں۔ باپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا۔ بے شک۔ تو میں نے اپنے باپ کی سیاست میں حصہ نہیں لیا، تو عمران خان کی سیاست میں کیسے حصہ لوں گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ یہ میری گفتگو، یہ چند سیکنڈ کی گفتگو ہے، یہ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ ایک تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہم یہ ویڈیو آپ کے پاس بڑی محنت کر کے لاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو مکمل ضرور واچ کیا کریں۔ یہ مولانا طارق جمیل کا جو واقعہ مانسہرہ کے اندر اس کے ساتھ ثانیہ ہوا، دل خراش واقعہ ہوا، اب اس پر پہلے بھی ان کی ایک آڈیو ہم آپ کے سامنے لائے تھے، اب ان کا ایک یہ انٹرویو آیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے بہت سے راز کھولے ہیں اور بہت سے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے، اور بہت سی چیزیں وہ سامنے لائے ہیں، وہ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ مکمل آپ ضرور دیکھیے گا، یہ ہم آپ کو ان کی مکمل پہلے ویڈیو دکھاتے ہیں، اس کے بعد آخر میں میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہوگا، 1 منٹ سے بھی کم کا ہوگا، وہ بھی آپ نے ضرور سماعت فرمانا ہے۔ آئیے آپ کو یہ ہم ویڈیو دکھاتے ہیں، یہ آپ ویڈیو سماعت فرمائیے۔ ایک دفعہ ایک اونٹ آیا اور آپ کے پاؤں میں گر کے وہ فجر جرا عربی میں اور بلبلاہٹ اردو میں، بلبلانے لگا اور آنکھوں میں آنسو۔ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی ہے کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ۔ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں جوان تھا میرا مالک مجھ سے کام لیتا رہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ یہ فریاد لے کر آیا۔ اتنے میں وہ بدو بھی آ گیا، صحابی بھی آ گیا، دیہاتی تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ تیرا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا میری ایک گزارش ہے۔ کہ جی فرمائیں۔ کہ مجھے ہدیہ کر دو۔ کہا جی آپ کے تو سب کچھ قربان ہے۔ تو ہم نے کہا جا تو آزاد ہے۔ تو وہ کھڑا ہوا، فجر جرا، پہلی دفعہ بلبلایا، آپ نے کہا آمین۔ پھر وہ دوسری دفعہ جرا، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری دفعہ جرا بلبلایا تو آپ رونے لگے، وہ اونٹ کو لے کے چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا پہلی دفعہ بلبلایا تو اس نے کہا اللہ آپ کے خوف دور کرے جیسے آپ نے میرے خوف دور کیے۔ میں نے کہا آمین۔ اور اس نے دوسری دعا یہ کی کہ اللہ آپ کی امت کی بھی حفاظت کرے جیسے آپ نے میری حفاظت کی۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری دفعہ اس نے کہا اللہ آپ کی امت میں اختلاف نہ ہونے دے، جوڑ رکھے۔ تو اس پہ میں رو دیا کہ یہ تو میری بھی اللہ نے نہیں سنی۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ اختلاف اس دنیا میں باقی رہے گا، یہ جنت میں جا کے ختم ہوگا۔ کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ جو چیز وجہ اختلاف ہے وہ ہم ان کے دلوں سے نکال دیں گے جنت میں جاتے ہوئے، تو پھر وہ ہمیشہ بھائی بھائی بن کے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے محبوب ترین انسان صحابہ، ان میں اختلاف ہوا جی۔ اور وہ آج تک مختلف شکلوں میں اختلاف یہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے براہ راست سن کر بھی صحابہ 2 ٹکڑوں میں ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ جو اللہ اور آخرت میں ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھے۔ یہ جنگ اس کے خندق کے بعد کا واقعہ ہے۔ جبریل آیا یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ہم نے تو نہیں اتارے۔ اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ پہ چڑھائی کریں، انہوں نے بدعہدی کی تھی۔
تو اب نے کہا میرے صحابہ بڑے تھک گئے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا اور قریظہ کے دلوں. تو پھر آپ نے کہا اس وقت عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ نماز بنو قریظہ میں پڑھے، کوئی بیچ میں راوی نہیں. جی یہ رسول ہیں، یہ صحابہ ہیں. راستے میں وہ چل پڑے، راستے میں عصر کا وقت قضا ہونے لگا. تو ایک تب کہنے لگا بھائی نماز جا رہی ہے، نماز تو پڑھو. دوسرے نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. وہ پہلوں نے کہا اس کا مطلب تھا جلدی پہنچو، یہ تھوڑے تھا کہ نماز قضا کر دو. کہا نا بھائی جو ہم نے سنا ہم تو وہی کریں گے. انہوں نے کہا بھی ہم نماز تو نہیں چھوڑیں گے. وہ وہیں رہے، انہوں نے عصر کی نماز پڑھی. دوسرا چلتا رہا، ان کی قضا ہو گئی. انہوں نے پھر وہاں جا کے پہلے عصر کی قضا پڑھی، پھر مغرب پڑھی. اگلے دن اللہ کے نبی آئے تو دونوں نے اپنا کیس پیش کیا تو آپ خاموش رہے. نبی کی خاموشی جو ہوتی ہے یہ پازیٹیو ہونے کی علامت ہوتی ہے، مثبت ہونے کی، کہ تم نے بھی ٹھیک کیا ہے، تم نے بھی ٹھیک کیا ہے. حالانکہ دونوں میں سے ایک کو ٹھیک ہونا چاہیے. جی 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 بالکل. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق کا اللہ اختلاف میں بھی دونوں طرف ہو سکتا ہے. یہ تو میرے نبی کی زندگی میں. باقی تو چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے حضرت عثمان کی شہادت، پھر حضرت علی کے جمل، صفین، نہروان، تو اس کو تو چلنا ہے. پہلے میڈیا نہیں تھا تو اختلاف سامنے نہیں آتا تھا. جی میں تو 1971 میں رائمنڈ گیا ہوں، میں تو اختلاف ہی دیکھیں. اللہ. لیکن اس وقت وہ میڈیا کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بالکل ان پر پردہ پڑا رہتا تھا. تو اس سے پہلے ایک بہت بڑا اختلاف ہوا ہے کہ جماعت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. میں تو ایک فرد ہوں، میرا تو کوئی ایک فرد کا وجود ہے، میری تو اس کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں. لیکن دونوں طرف مخلصین جی اور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. اور وہ اختلاف اب بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے. ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے ہوئے ہیں. اور میں تو ایک تبلیغ کا ادنا سا رکن ہوں. تو میرا ساتھ تو تب دو جب میں اس کی دعوت دے رہا ہوں. میں تو دعوت یہی دیتا ہوں بھائی جا کے وہاں مرکز میں وقت لگاؤ، وہیں سے چلنا شروع کرو، 4 مہینے وہیں رجوع کرو. یہ میرا اختلاف ان سے ذاتی طور پر ہے، لیکن میں تبلیغ سے کسی کو روکوں یا رائمنڈ سے روکوں یہ تو پھر بددیانتی ہوگی. اختلاف میرا حق ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے. تو لہذا اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ فطری چیز ہے. یا امام مہدی کے زمانے میں اختلاف ختم ہوگا، لیکن وہ بھی صرف 40 سال کے لیے، پھر ٹھاٹھیا شروع ہو جائے گا. تو لہٰذا یہ ذاتی نوعیت کا اختلاف ہے. آپ مرکز والوں کے ساتھ ہی جڑیں. میری ذات پر جب زد پڑتی رہی وہ 1980 سے ہی شروع ہو گئی تھی. یا مجھے اللہ نے شہرت دی، کوئی نہ کسی کو مشہور کر سکتا ہے، بے شک، نہ کوئی کسی کو گمنام کر سکتا ہے، بے شک. کوئی کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو ذلیل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو کیا میں نے تو خود کبھی نہیں سوچا تھا. یہ اس کی مہربانی، کرم ہے، اس کا احسان ہے. تو شہرت کے ساتھ حسد یہ ایک لازمی چیز ہے. بے شک. جب 1980 میں میں نے سال شروع کیا تو میرے بیانوں کی نوعیت مختلف تھی کہ بر صغیر میں علماء قرآن کو نہیں پڑھتے بیانوں میں، کوئی ایک آدھ آیت 2 آیتیں. حدیث تو بالکل ہی نہیں پڑھتے اور اس کا مفہوم بیان کر دیتے ہیں. جی جو ظاہری طور پہ ایک شکل بنی، باقی تو اللہ ہی کرنے والا ہے. میں ہر بات کو قرآن سے جوڑتا تھا جی. اور یہ محض میرے اللہ کا کرم. میں نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، محض اللہ کی طرف سے ہو. حدیث کو میں نے مشکات سے اپنے ذوق سے یاد کرنا شروع کیا. تو زندگی میری اللہ نے تبلیغ میں لکھ دی تھی، سفر سفر سفر. تو بہرحال میں نے احادیث کو جب بیان میں کہنا شروع کیا تو اس کا علماء پر، عوام پر اللہ نے بہت بڑا اثر ڈالا. چھوٹا سا واقعہ یاد ہے. تو میں جمعرات ایک دن کی جماعت کبیر والے لے کر آیا. تو مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں نماز پڑھاتے تھے اور دارالافتاء میں بیٹھتے تھے. تو انہوں نے مغرب کے بعد کھڑے ہو کے خود اعلان کیا اور پہلا جو لفظ بولا وہ مجھے یاد ہے، باقی نہیں. اب دیکھو اس بات کو 40-45 سال ہو گئے کہ دیکھو بھائی، الجنس الی الجنس جمیل، بھینسیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں. یہ اس کا اردو محاورہ ہے. آپ بھی طالب علم ہیں اور یہ بھی طلبہ ہیں، آپ کے پاس آئے ہیں، سب بیٹھ کے ان کی بات سنیں. میرا تو کوئی تعارف نہیں تھا. تو مولانا منظور الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مولانا عبدالخالق صاحب رحمہ اللہ جنہوں نے مدرسہ بنایا، ان کے بھتیجے تھے. وہ بہت راسخ عالم تھے
اور ख़ास तौर पर मंतिक के तो वो बादशाह थे, वो भी बैठ गए, मुझे नहीं पता वो बैठे हुए हैं। एक हमारा जमात का साथी तालिब इल्म उनके साथ बैठा था, तो जब बयान ख़त्म हुआ तो कहने लगे उठियो भाई मेरे तो भी असर हो गया कि दाई ना लिखा दे उनकी हमारी ज़ुबान थी उनकी, उठियो भैया मेरे तो भी असर हो गया कि दाई मैं ना लिखा दे। तो ये एक वहाबी चीज़ थी। तो 1980 से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगने शुरू हुए। ताहाल जो मेरी ज़ात पर थे उस पर तो मैंने ऐसी खामोशी इख्तियार की। इकबाल के शेर का मिसरा, ऐसा सुकूत जिस पर खामोशी भी कुर्बान हो, ऐसा सुकूत रखा। हाँ, जब कोई काम में ऊंच नीच होती थी तो मैं अब्दुल्ला साहब से भी उलझ जाता था। किसी को ये जरूरत नहीं हुई इन 55 सालों में, बहुत बड़े मसाइल थे, सब खामोश। जी 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 जी। एक मेरी ज़ात जिस पर मैंने मौलाना जमशेद साहब से ठुड्डे भी खाए, मुक्के भी खाए। उस वक्त मेरी शोहरत हो चुकी थी पूरे तबलीगी दुनिया में, तो दोनों इकट्ठे थे। मैंने अर्ज़ किया कि ये बात गलत चल रही। जब काम पर किसी किस्म की कोई शक्ल आती थी मैं बोलता था, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगे मैं खामोश रहा। एक ज़िंदगी भरी पड़ी उसमें खामोशी। तबलीग के काम में कोई गलत हुआ है तो मैं उठ के बोला, सब खामोश, किसी एक को बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी। और मैंने 2 मसाइल पर एक रात 5 घंटे हाजी साहब से बहस की, 5 घंटे। मुझे पता है ये मेरा मौसन बैठा है, लिहाजा मेरे लहजे में अदब भी था, आजिज़ी भी थी। वो जैसे भी उभरते थे उनको हक हासिल था। 2 मसाइल में 5 घंटे एक रात, फिर एक रात छोड़कर 5 घंटे दूसरी रात मदीना मुनव्वरा में। बहुत हॉट इशू थे, मैं उसको मीडिया पर नहीं लाना चाहता। हिंदुस्तान वाले मौजूद, बांग्लादेश वाले मौजूद, पाकिस्तान वाले मौजूद, आपस में चेमेगोइयाँ कर रहे हैं, आगे जाने की ज़रूरत कोई नहीं कर। तो अल्लाह ताला ने मुझे ये ज़रूरत दी थी कि अगर काम पर कोई हर्फ आता था मैं बोलता था, फिर मैं जैसे आप फरमाए नहीं कहता था। जब मौलाना जमशेद साहब ने मुझे मारा ना, वो एक दावत चल गई थी, हम खलीफा हैं खलीफा हैं, तो उस पर मैंने हाजी साहब से कहा कि ये तो बिदात है, ये तो किसी ने ये दावत नहीं चलाई, ऊपर से मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह। तो उन्होंने हाजी साहब ने फरमाया अपने उस्ताद से बात कर ले। तो मौलाना जमशेद साहब तो फ़ना फ़िश शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह थे। तो हाँ कहने लगे क्या कहते हो? मैंने कहा जो खलीफा की दावत चली है ये गलत। तो मौलाना उसके दलाइल देने लगे। अब वो चीज़ ही बेबुनियाद थी तो दलाइल भी रकीक थे, वो मैं रद्द कर देता था अदब के साथ जी, बहुत एहतराम के साथ, मुनाजरे की शक्ल नहीं जी। 2 मेरे मौसन भी हैं और रूहानी बाप भी हैं जी। तो जब आखिर में मौलाना जमशेद साहब रहमतुल्लाह अलैह हर बात का मैंने जवाब दिया और मेरी दलील वज़नी थी, उनको गुस्सा चढ़ गया। कहने लगे हाजी साहब इसको इसके हाल पे छोड़ दें, ये इसे अपने इल्म का तकब्बुर है। उठ के जाने लगे तो मैंने पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा आप मेरे बगैर सब कुछ है, मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं। कहा हमें नहीं चाहिए ऐसी खुशामद। और पाँव छुड़ाने लगे। अब मेरी जवानी थी, उनका बुढ़ापा था। उन्होंने ऊपर से मुझे मारना शुरू किया मुक्कों से। और उन्होंने मुझे मारे मुक्के तो मेरे हाथ कमज़ोर हो गए, तो नीचे से यूँ ठुड्डा मारा मुझे ऐसे करके 2 दफ़ा, यहाँ लगा मुझे। तो मैंने छोड़ दिया, चले गए। तो मैंने अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह से कहा, देखें आपको लोग कहते हैं जैसे आप फरमाएं, अगर आपने मुझे पढ़ाया ना होता तो मैं भी कहता जैसे आप फरमाएं। जब आपने मैं कुरान और हदीस पढ़ाया है, मैं कभी नहीं कहूँगा जैसे आप फरमाएं। आप दलील देंगे कुरान और सुन्नत से तो मैं कहूँगा समाम बता था। लेकिन सिर्फ ये कि हम ये कह रहे हैं ये कोई दलील नहीं। तो इस तरह के वाक़यात तो भरे पड़े हैं, लेकिन मीडिया की कवरेज नहीं थी। ये जो वाक़या उभरा है यहाँ में मेरी ज़ात का कोई ताल्लुक नहीं, कि मैं कभी नहीं बोला। बिल्कुल दुख होना अलग बात है जी, मैं बोला नहीं। मानसरा में मामला मेरा नहीं था, ये मीडिया वालों ने बयान नहीं दिया तो ये कर दिया जी, जी। और अगर बयान की वजह से मैंने लड़ना होता तो पिछले 40 साल से मैं तो भुगत रहा था ये चीज़ें जी। तो मैं तो कभी भी नहीं बोला मेरा बयान क्यों नहीं कर रहा है। बल्कि एक दफ़ा मैं अरबों में बयान कर रहा था तो वो जन्नत में बयान करता था, ये मेरी मुनफरिद चीज़ थी। तो वो जोश में इज्तिमा की बात जी उछल रहे थे, तो एक आए शुरा वाले, उन्होंने ऐसे करके माइक मेरे हाथ से छीना सबके सामने, और फिर चलो खुद अपनी दावत शुरू कर देते। माइक में कहा यूँ तबलीग नहीं होती, और अपनी बात शुरू कर दी। मैं चुप करके नीचे बैठ गया कि ये ना समझें कि मेरे अंदर कोई रद्द अमल है। अब आप पूछो उन खतीबों से, इनसे कोई सिर्फ उठा दे, माइक ना छीने, ये क्या करेंगे। मैंने तो
جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو ساز پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے. تو یہاں بھی معاملہ آیا کہ میں نے کبھی بیان کا مطالبہ رکھا ہی نہیں، جی کبھی بھی نہیں رکھا. میرا بیان کراؤ، اتنے سالوں سے ہو رہا ہے، خاموش رہا ہوں. یہاں انہوں نے، میں نے کہا میرا ظہر کا بیان کروا دو. مجمع بہت زیادہ آیا نوجوانوں کا میرے نام پر، تو سارے خاموش بیٹھے رہے. تو مجھے تھوڑی دکھ ہوا، کیونکہ مولوی خورشید کا تو میں نگران تھا جب یہ رائمنڈ پڑھتا تھا، چھوٹا تھا، اور مولانا جمشید صاحب رحمہ اللہ نے مجھے اس کا نگران بنایا تھا. مولوی ضالق میرے سامنے بیٹھ کے ہدایات سنتا تھا، بیان سنتا تھا. تو چھوٹے بڑے کا احترام اس کو بھی الگ کر دو. تو میں نے چڑھ کے کہا ٹھیک ہے پھر میں کل کروں گا بیان. ایسا نہیں کہ میں نے کوئی اس کو کرنا تھا، دکھ سے میں نے کہا. جی اس کے نتیجے میں جو ہوا اس پر میں بولا کہ جس راستے سے میں نے جانا تھا وہاں 27 گاڑیاں کھڑی کر دیں. 3 راستے اور تھے اجتماع گاہ کو، ان میں کھڈے کھود دیے. ایک چشمہ گزرتا تھا تینوں راستوں سے، اس پر انہوں نے لکڑی کے پل بنائے تھے، وہ پل توڑ دیے. اور اللہ یہ بھی سننے میں ملا، چونکہ یہ تو ہمارے ساتھیوں نے خود آنکھوں سے دیکھا. جی اور وہ جو ہوتی ہے نا نوکدار بجری، وہ بھی لا کے رکھ دی کہ اگر آنے کا پتہ چلا تو بچھا دیں گے، ٹائر پنچر ہو جائیں گے. واللہ عالم، اس کی مجھے تصدیق نہیں، جی. لیکن یہ 3 چیزوں کی مجھے تصدیق ہے. 27 گاڑیاں ایسے لگائیں کہ انسان بھی نہ گزر سکے. دونوں راستوں میں کھڈے، پل توڑ دیے، ممبر کو چاروں طرف سے کور کر دیا، پیرے کھڑے کر دیے، اور مانسرا مرکز کے طلبہ کو ممبر کے سامنے بٹھایا کہ اگر ہو سکتا میں ادھر سے آؤں تو وہیں سے مجھے پکڑ کے پیچھے کر. میں کوئی اتنا بے وقوف کہ میں یہ کروں گا؟ میری پچھلی زندگی نہیں دیکھتے وہ کہ میں نے کیا کیا. مجھے تو ممبر سے اٹھا دیا جاتا تھا بیان کرتے ہوئے کو. تو یہ صبر میرا اپنی ذات کے لیے آج بھی ہے. اور بولنا جب تبلیغ پہ حرف ہے، یہ میرا شروع سے ہے. فرق یہ ہے کہ اس وقت میڈیا کوریج نہیں تھی، بالکل. اب میڈیا کوریج تھی. تو اس پر پھر میں نے ان سب کو، یہ سارے تو مجھ سے چھوٹے ہیں، جی جب میرے اکابر تھے. میں تو چھوٹوں کے آگے بھی جھکتا ہوں، لیکن جب وہ تجاوز کر گئی تو مطلب غنڈہ گردی کی شکل بن گئی نا، جی اس کی وجہ سے میں بولوں. اپنے لیے میرا صبر آج بھی ہے، لیکن جس کام کے لیے میرے 55 سال، میری جوانی، میرا لڑکپن، اور جو اس راستے میں نے دیکھا، برداشت کیا، تو اس پر حرف آئے گا تو مجھے دکھ ہوا. جی اپنے دکھ تو میں چپ کر کے آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. یہ میری ترتیب رہی ہے. جی لیکن جب بھی تبلیغ پہ حرف آیا تو میں بولا ہوں، بھرے مجمع میں بھی بولا ہوں، اکیلے جا کے بھی بولا ہوں. تو یہاں بھی مسئلہ تبلیغ کا تھا کہ کہاں دشمن کو بھی قریب کرنا، کہاں جس نے زندگی پوری لگا دی اس کو روکنے کے لیے یہ غنڈہ گردی کرنا. تو چونکہ یہ مولوی خورشید، مولوی ضالق موجود تھے، شورا والے موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ ہوا. پھر میں نے ان کو پہلی دفعہ یہ میسج کیے. تو باقی تبلیغ سے تو میرا رشتہ وہی ہے جو جسم اور روح کا ہے. تو لہذا میں صبر نہیں، اللہ کے فضل سے میرا ٹوٹا. ان کا جو تھا نا تجاوز، وہ حد سے بڑھ گیا تھا. اس پر میں بول رہا ہوں کہ یہاں تک تو تبلیغ نہ پہنچاؤ کہ تم کھڈے کھود رہے ہو. اس سارے معاملے میں جو منفی تبصرے ہوئے سوشل میڈیا پر، تو میں سنتا تو ہوں نہیں، چونکہ میں سنوں تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے. 5 منٹ سے زیادہ کوئی کلپ میں دیکھ لوں مجھے درد ہو جاتا ہے. جی اس لیے وہ تو میں نے کسی کے بھی نہیں سنے، لیکن جو اس کے عنوان تھے وہ ضرور نظروں سے گزرے. جی یہ سارے وہ تھے بولنے والے جو آج تک مجھے کبھی نہ ملے ہیں، نہ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں، جی نہ میری شخصیت کو جانتے ہیں. جی جی تو انہوں نے اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا. وہ ایک کہاوت ہے، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ نظر آنے لگے. اللہ اور پھر اپنے اس میں غصے کا اظہار. اور تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کوئی غیبت کرتا تھا نا جی تو اس کو مٹھائی کا تھال بھیجتے تھے کہ آپ کی مہربانی، آپ نے اپنی نیکیاں مجھے بھیج دیں، تو بندہ آئندہ بھی یہ خدمت کرتا رہے گا. یہ تو میں نے اپنی طرف سے کہا ہے. ان کا اتنا ہی ہوتا تھا کہ آپ کی بہت مہربانی،
آپ نے میری غیبت کر کے مجھے اپنی نیکیاں بھیجی تو میں آپ کو یہ مٹھائی بھیج رہا ہوں. مجھے تو پتہ نہیں یہ کہاں سے ہیں، کہاں کے ہیں، کون ہیں، کیا ہیں. اگر میرے علم میں ہوتے، ان کی جگہ کا پتہ ہوتا تو میں بھی ان کو مٹھائیاں بھیجتا. مٹھائیاں تو میں کیا بھیج سکتا تھا، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق کم از کم 1 لاکھ میں سب کو ہدیہ کرتا کہ آپ کی بڑی مہربانی، اللہ نے مجھے دی. اب وسعت میں سب کو کرتا کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا، میرے اوپر بہتان باندھے، غیبت کی. مجھے کسی نے بتایا، ایک نے تو کہا کہ تم مکے میں جا کے توبہ کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی. تو اس کو تو میں 2 لاکھ دیتا، لیکن وہ مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے. تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے جانے بغیر، دیکھے بغیر. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے کسی صحابی کے بارے میں کچھ کہا تو آپ نے فرمایا، تم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ کہا جی نہیں. سفر کیا ہے؟ کہا جی نہیں. کہ پھر تم غلط کہہ رہے ہو. تو انہوں نے تو مجھے دیکھا تھا کہ میرے بارے میں کیا کیا فتوے، کیا کیا. تو میں سب کا شکر گزار ہوں. مجھے ان پر غصہ کوئی نہیں، کیونکہ میں تو پچھلی پوری زندگی میرا یہ حال ہے، جو میرے منہ پر میری بےعزتی کر رہے مجھے اس پہ غصہ نہیں آتا. میں اللہ کا شکر پی جاتا ہوں. تو ان سب کا میں شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے اپنی نیکیاں بھیجی، اور اگر بھیجتے رہیں گے تو بڑا اچھا ہوگا، مجھے نفع ملتا رہے گا ان کا نقصان ہوتا رہے گا. ہاں البتہ قیامت کے دن میں پوچھوں گا کہ لاؤ دلیل جو تم نے کہا ہے. ان کو اللہ کے سامنے میں کھڑا کروں گا. آج کی سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں، کسی کا بھی میں حصہ بنوں تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوگی، سب سے بڑی جہالت ہوگی، سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی کہ یہ سیاست تو ہو ہی نہیں رہی. یہ تو نفرت، انتقام، کوئی کسی طرح دکان سجا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی طرح دکان سجا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی طرح دکان سجا کے بیٹھا ہے. تو اللہ کا شکر ہے، میرے مالک نے مجھے اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی توفیق دی. تو میں تو اس میں شمولیت تو درکنار، اس کے سوچنے کو بھی بے وقوفی سمجھتا ہوں اور ظلم سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی بنیاد انتقامی بن چکی ہے، چاہے وہ دینی ہے چاہے وہ پیور سیاسی ہیں. تو یہ تو بات سرے سے ہی غلط ہے. میں نے 1992 سے بادشاہوں سے ملنا شروع کیا ہے. پہلا ہمارا گشت 1992 میں وسیم سجاد صاحب، وہ صدر تھے عارضی الیکشن کرانے کے لیے. وہاں سے لے کر اور سوائے زرداری صاحب اور بے نظیر شہید، ان 2 سے نہیں مل سکا. باقی سب سے ملا ہوں، گورنروں سے، وزیروں سے. اور سب سے زیادہ میرا جو آنا جانا رہا وہ یہ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی تھی. تو اس وقت تو مجھے کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ میں سیاسی جماعت کا رکن بن گیا ہوں. تو سرور پیلس میں یہ فیملی رہی 10 سال. ہر سال 2 دفعہ میں ان کے ہاں بیان کرنے جاتا تھا. ایک حج کے موقع پر، کیونکہ اس میں ایک حج کرتا تھا، ایک عمرہ کرتا تھا الگ سے. تو جب سے سر درد شروع ہوا، حج بھی چھوٹ گیا، عمرہ اللہ کروا دیتا ہے. تو میاں صاحب کی اپنی ذاتی گاڑی آتی تھی، وہ مجھے لے کے وہاں پہنچاتی تھی سرور پیلس میں، اور وہاں کھانا ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا. ان کی پوری فیملی، مستورات بھی، یہ دونوں بھائی بھی یہ ہوتے تھے. اور اس وقت میرے اوپر یہ لیبل نہیں لگا کہ میں نون لیگ میں شامل ہو گیا ہوں. اور میرا اللہ گواہ ہے، ان دونوں بھائیوں نے مجھے بہت عزت دی، لیکن میں سوائے کھانے اور چائے کے میں ان کا زیر احسان نہیں. الحمدللہ. ان سارے حکمرانوں سے میں نے کبھی ایک پیسے کا نفع نہیں اٹھایا. حالانکہ میں کسی سے بھی کہتا تو انہوں نے یوں کرنا تھا. تو میں نے کسی کا احسان نہیں لیا. اللہ کی بات سنائی، حکمرانی کی بات سنائی کیسے کرنی ہے. پھر کلثوم نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ میں نے پڑھایا. مجھے خود میاں صاحب ڈرائیو کر کے لے گئے. تو اس وقت مجھے کیوں نہیں کہا کہ یہ سیاسی پارٹی میں شامل ہو گئے. اور عمران خان کے ساتھ تو میرا ایسا تعلق نہ تھا نہ ہے. دوران حکومت 3-4 دفعہ اس سے ملا ہوں، اور ریاست مدینہ کی جو اس نے آواز لگائی اس کی وجہ سے میں اس کو جا کے ملا ہوں. تو اس سے تو میرا بہت ہی کمزور ریلیشن رہا ہے اس میاں صاحبان کی نسبت. ہاں، اپنے چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے مجھے سب سے زیادہ عزت دی. جو میں نے کہا، جو کچھ کبھی، وہ انہوں نے مانا بھی صحیح. اور مجھے اس کا رکن بنا رہے ہیں کہ میں اس کا وہ بن گیا ہوں. یہ تو ان لوگوں کی اپنی بیوقوفی، میری لائف نہیں دیکھتے. میں نے کسی جلسے میں شرکت کی ہو، کوئی اس کے لیے ووٹ مانگا ہو. میرے تو والد
MP کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو میں نے ان کے لیے نہ ووٹ مانگا تھا نہ ووٹ ڈالا تھا. اب باپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا. بے شک. تو میں نے اپنے باپ کی سیاست میں حصہ نہیں لیا تو عمران خان کی سیاست میں کیسے حصہ لوں گا. ہاں ہم جو حکمران بنے گا میں اسے ملوں. رویت مشاورت سے سب بھاگتے تھے علماء, میں جا کے اس کو ملا تھا, اس نے بہت عزت دی تھی مجھے. تو جس کو گالیاں پڑتی تھیں میں تو اس کو میں تھوڑا طوائفوں کو جا کے ملتا ہوں. تو زرداری صاحب نے مجھے ٹائم دیا تھا 2012 میں, ہم مری میں تھے جی. اس وقت میرا ختم قرآن چل رہا تھا, تو وہ میں نے مدد کر دی کہ میرا قرآن رہ جائے گا, چونکہ انہیں رات 10 بجے کا ٹائم دیا تھا, تو اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو یہ بالکل سراسر الزام ہے, صحیح. پروپیگنڈا ہے. یہ بھی تھے وہ اس کے پوسٹیں سیاست میں ہونے کی وجہ سے نکال دی. جی. مجھے پہلی بات ہے تبلیغ سے کوئی کسی کو نکالتا نہیں ہے. رائمنڈ میں داخلہ بند کر دیا, کوئی کسی تبلیغ کہ یہ پہلا اصول ہے کہ کوئی کتنا ہی بے اصول ہو جائے, تبلیغ میں داخلے کا تصور تو ہے, خارجے کا کوئی تصور نہیں. جی ناظرین کرام, آپ نے سماعت فرمایا. میں اب اس پر اتنا کہوں گا کہ حب احمد کی تبلیغ تم نے نہ کی, کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری, اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر پھر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اگر انہوں نے عشق مصطفیٰ کے جام لوگوں کو پلائے ہوتے اور لوگوں کے دلوں میں حب مصطفیٰ کا جو ایک رنگ ہے وہ رنگ چڑھا ہوتا اور ان کے دلوں کو عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا ہوتا, تو پھر آج یہ خود بھی یوں ذلیل نہ ہو رہے ہوتے اور آج خود بھی ان کو ان ساری چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہوتا. جب انہوں نے مصطفیٰ سے وفا نہیں کی, جب سرکار کے بارے میں انہوں نے چہم گویاں کی, وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر انہیں موت پڑ جاتی ہے, تو پھر آج دیکھ لیں یہ خود کیسے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کے دستے گریبان میں پڑے ہوئے ہیں اور یوں ہی ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں. ان کا مقدر یہی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں.